میں ادیب نہیں ہوں، واقعات کو کس طرح افسانوی شکل دی جاتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات سے بخوبی واقف ہوں، وہ یہ کہ ہر شخص ادیب بن سکتا ہے، وہ ایک کہانی ضرور لکھ سکتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کے اندر واقعات کو مربوط کرنے کا شعور ہے اور اس ترتیب کو زیر قلم لا سکتے ہیں تو آپ ادیب بن سکتے ہیں، اپنی زندگی کی داستان رقم کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ میری زندگی ایک مرکز پر آ گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اور میں وہ ڈھلان دیکھ رہا ہوں جو سانسوں کے اختتام پر رکتے ہیں، تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ ماضی کو دہراؤں، ان لمحات کو رقم کروں جن سے گزر چکا ہوں۔ یہ ایک بہترین مشغلہ ہے، خود کو صفحات میں محفوظ کر دوں تاکہ وقت مجھے یاد رکھے۔ شعور سے پہلے کیا تھا انسان خود نہیں جانتا، دوسرے جانتے ہیں، کوئی بتانے والا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو سب کچھ کھو جاتا ہے۔ میری زندگی کے وہ سال گمشدہ ہیں جب بے شعوری کی عمر تھی۔ شعور کی سوچ میں ابا جی موجود تھے، کہیں نوکری کرتے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، خوشحالی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی۔ ابا دوبارہ گھر نہیں آئے اور پھر گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ماں نے روٹی پکانا چھوڑ دی، وہ ابا کے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتی۔ میں پوچھتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی۔ میں دوسروں کی باتیں سن کر ہی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن خالہ احمدی کو کہتے ہوئے سنا، حسینہ، اس سے تو اچھا ہے کہ تو زہر کھا لے۔ دل تو یہی چاہتا ہے احمدی آپا، مگر… ہاں ہاں بول۔ مگر… احمدی خالہ نے کہا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے پینے کی باتیں سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کا خیال ہے نا؟ احمدی خالہ میری طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہاں احمدی آپا۔ نہیں نہیں اماں، تمہارا جو دل چاہے کھا لو، میں تم سے نہیں مانگوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے احساس تھا کہ ماں بھی بھوکی ہے، اسے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے۔ خدا سے ڈر حسینہ، ایسے مرنے سے کیا فائدہ؟ تو بتا کیا کروں؟ تیری عدت پورے ہوئے بھی ابھی 5 مہینے گزر گئے، نکاح کر لے۔ ہائے آپا، عزیز احمد کی روح کیا سوچے گی؟ عزیز احمد کی روح تجھے خوان نہیں دے جاتی، مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ مگر آپا، دیکھ یہ گناہ نہیں ہے، اللہ رسول کا حکم بھی ہے، اور پھر تیرا بیٹا چھوٹا ہے، وہ بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر… پھر وہی مگر… آپا میری بات تو سنو۔ ضد مت کر حسینہ، دیکھ تو اپنے بچے کو، کانٹا ہوا جا رہا ہے۔ ہائے آپا میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے تو مت کر، ہم کریں گے۔ کیا کرو گی؟ میں فضل خان سے بات کرتی ہوں۔ فضل خان سے؟ کھاتا پیتا ہے، 2 بھینسیں ہیں گھر میں، 100 روپے روز کی آمدنی ہے۔ بیوی مرے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں، کئی بار کہہ چکا ہے کہ احمدی آپا کسی نیک وقت سے نکاح کروا دو، ثواب ہوگا۔ مگر احمدی آپا… اماں کمزور لہجے میں بولی۔ بیٹا پل جائے گا تیرا، مان لے میری، احمدی خالہ نے کہا، اور اماں نے سر جھکا لیا۔ پھر ایک دن خوب تماشا ہوا۔ فضل خان دودھ والا جو کبھی ہمارے گھر میں دودھ دینے آتا تھا، خوب بن ٹھن کر ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی آئے، اماں نے نئے کپڑے پہنے، مجھے بھی پہنائے، پھر چھوارے تقسیم ہوئے، پھر احمدی آپا مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ دوسرے دن صبح کو فضل خان احمدی خالہ کے ہاں آیا۔ وہ آپا حسینہ اسے یاد کر رہی ہے۔ ہاں ہاں لے جاؤ فضل خان۔ آؤ نادر، تمہاری اماں تمہیں بلا رہی ہے۔ میں فضل خان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ میرے گھر سے آگے بڑھا تو میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو فضل خان؟ تمہاری اماں کے پاس۔ کہاں ہے وہ؟ میرے گھر میں۔ میاں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اماں نے مجھے خوب پیار کیا، وہ نئے کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے مٹھائی رکھ دی، لے کھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اماں؟ یہ گھر کیسا ہے؟ یہ تو فضل خان کا گھر ہے۔ اب ہم یہیں رہیں گے، اور سن، اب تم انہیں فضل خان نہ کہا کرو، یہ تمہارے ابا ہیں۔ ہشت! یہ دودھ والا؟ یہ تو دودھ والا ہے، ابا تو اسے خوب ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے، اوئے فضل خان تو دودھ میں پانی ملانا نہیں چھوڑے گا، اور یہ کہتا تھا، ارے نہیں عزیز بھائی، قسم لے لو جو دودھ میں پانی ملایا ہو۔ جھوٹی قسم کھاتا ہے، ابا کہتے تھے۔ سمجھا کرو عزیز بھائی، میں تو پانی میں دودھ ملاتا ہوں۔ پھر ابا اس کے سر پر دھول جما کر کہتے، بے حیا کہیں کا، بکواس مت کرو نادر، اب یہ تمہارے ابا ہیں۔ احمدی خالہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، نادر تمہاری اماں کی شادی ہو گئی ہے فضل خان سے، اب تم اسے ابا کہا کرو۔ تم اسے ابا کہہ لیا کرو احمدی خالہ، میں تو اسے کبھی ابا نہیں کہوں گا، اور میں نے یہی کیا۔ فضل خان کو میں ابا تو کیا کہتا، لیکن میں نے اس کی درگت بنا کر رکھ دی تھی، ہر طرح اسے پریشان کرتا۔ شب برات پر میں نے بھینس کی دم پہ پٹاخے باندھ دیے، اور جب فضل خان دودھ دھونے بیٹھا تو میں نے پٹاخوں میں آگ لگا دی۔ بھینس نے فضل خان کو اٹھا اٹھا کر مارا تھا،
اور ماں 1 مہینے تک اس کے بدن پر ہلدی چونا باندھتی رہی تھی۔ پھر وقت آگے بڑھا، قدرت نے مجھے ایک بہن دی، پھر ایک بھائی دیا، پھر دوسری بہن اور دوسرا بھائی۔ اس کے ساتھ ہی فضل خان نے بھی پر پرزے نکال لیے تھے اور میرے بھی پر کٹ گئے تھے، اور پرزے فضل خان نے مار مار کر خراب کر دیے تھے۔ مجھے اب بہت سے کام کرنے پڑتے تھے، بھینسوں کو نہلانے لے جاتا، سارا گوبر سمیٹتا، گھر کی صفائی کرتا، بچوں کو سنبھالتا، جو کام نہ کرتا اس پر مار پڑتی تھی۔ اور فضل خان میری پٹائی کے لیے نئے نئے انداز استعمال کرتا، لکڑی، رسی، ربڑ کے ٹکڑے، پورا بدن گلو گلزار بن چکا تھا۔ ماں بچاتی تو اسے بھی پٹنا پڑتا۔ احمدی خالہ نے ایک دن میرے زخم دیکھتے ہوئے کہا، تو زہر ہی کھا لے نادر، یہ فضل خان تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے تو اچھا ہے احمدی خالہ میری شادی کروا دو۔ ہیں؟ کیا بک رہا ہے؟ احمدی خالہ حیرت سے بولی، تم نے اماں سے بھی تو یہی کہا تھا کہ یا تو وہ زہر کھا لے یا نکاح کر لے۔ ارے دیکھو کیسی زبان چلا رہا ہے، جھوٹ تو نہیں کہہ دیا خالہ؟ فضل خان کو اب مجھے مارنے میں بہت مزہ آتا تھا، بہانے تلاش کرتا رہتا تھا، میں اسے کوئی موقع نہ دیتا تب بھی وہ کوئی موقع نکال لیتا۔ الیاس بھائی بڑے بانکے سجیلے جوان تھے، مجھ سے بڑی گاڑی چھنتی تھی۔ ایک دن گنا بھنبھوڑتے ہوئے آ رہے تھے، مجھے دیکھ کر رک گئے، بولے نادر گنا کھائے گا؟ کھلا دو الیاس بھائی۔ الیاس بھائی نے آدھا گنا توڑ کر میرے حوالے کر دیا، پھر بولے یار تجھ سے ایک کام ہے۔ بولو۔ وہ تیرے گھر کے سامنے حمیدہ رہتی ہے؟ ہاں، محمود چچا کے گھر میں۔ اسی کی بات کر رہا ہوں، سلام دعا ہے اس سے تیری؟ ہاں کیوں نہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں تو وہ مجھے دعا دیتی ہے۔ میں نے جواب دیا تو الیاس بھائی ہنسنے لگے۔ زندہ باد، کیا دعا دیتی ہے؟ وہ تو مجھے یاد نہیں۔ خیر تو ایک کام کرنا، کیا؟ اس سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ بس، میں نے حیرت سے کہا، اور جو وہ جواب دے مجھے آ کر بتا دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور الیاس بھائی نے جیب سے اٹھنی نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، لے عیش کر۔ 8 آنے، پورے 8 آنے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ الیاس بھائی آگے بڑھ گئے تھے لیکن میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ میرے پاس 8 آنے تھے، گھر سے کبھی کبھی 2 پیسے مل جاتے تھے، وہ بھی جب جب کبھی فضل خان موڈ میں ہوتا تھا، ورنہ روٹی مل جاتی تھی۔ یہ کیا کم تھا؟ اور آج میرے پاس 8 آنے تھے۔ آج دوستوں کے عیش کرا دیے جائیں، وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ چنانچہ سب کو جمع کیا، دین محمد کی دکان سے پیڑے خریدے گئے اور سب نے کھائے۔ پھر غلاموں نے مجھے خوشبودار بیڑی پلائی۔ 8 آنے ختم ہو گئے تو سکون ہوا، منہ وغیرہ صاف کر کے گھر چل پڑا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، گھر کے کام معمول کے مطابق کیے تھے۔ پھر اٹھنی حلال کرنے کا خیال آیا۔ الیاس بھائی کو جواب بھی تو دینا تھا۔ محمود چچا کے ہاں پہنچ گیا۔ محمود چچا پہلوانی کرتے تھے، ان کے دونوں بیٹے بھی یہی کام کرتے تھے۔ حمیدہ باجی صحن میں نہیں نظر آئی، البتہ محمود چچا اور فیاض بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ حمیدہ باجی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو اپنی نانی کے ہاں گئی ہے، فیاض بھائی نے کہا۔ کب آئے گی؟ پتہ نہیں، کیا کام ہے؟ محمود چچا نے پوچھا۔ کام ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتا دے، میں اس سے کہہ دوں گا، محمود چچا بولے۔ میرا نہیں، الیاس بھائی کا کام ہے۔ کس کا؟ دونوں باپ بیٹا چونک پڑے۔ وہ الیاس بھائی ہیں نا، پلیا پار جو رہتے ہیں۔ ابے ہاں، آگے تو بول۔ انہوں نے سلام کہا ہے حمیدہ باجی کو۔ کیا؟ محمود چچا چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ ہاں، سلام کہا ہے انہوں نے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ فیاض بھائی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی تو، انہوں نے نیفے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن محمود چچا نے انہیں پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان دونوں کی یہ کیفیت میرے لیے حیران کن تھی۔ ابا تم، فیاض بھائی بھینچے بھینچے لہجے میں بولے۔ ابے تو چپ ہوگا یا نہیں؟ محمود چچا دھاڑے، پھر مجھ سے بولے، بیٹھ جا بیٹا نادر، بیٹھ جا۔ بس چچا گھر جاؤں گا۔ ہاں چلے جانا، تجھ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میں بیٹھ گیا۔ کیا کہا تھا الیاس بھائی نے؟ یہی کہ حمیدہ کو میرا سلام کہہ دینا اور جواب میں وہ جو کچھ کہے وہ انہیں بتا دوں۔ کہیں بلایا ہے اس نے حمیدہ کو؟ ہیں؟ نہیں تو۔ اچھا، تو نے پہلے کبھی حمیدہ کو اس کا سلام کہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ان دونوں کو باتیں کرتا تو سنا ہوگا؟ نہیں محمود چچا۔ اچھا تو پھر یوں کرنا، رات کو آ جانا، حمیدہ آ جائے تو اسے سلام کہہ دینا۔ ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ ہاں، لیکن کسی کو یہ بات نہیں بتانا۔ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا اور باہر نکل آیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، رات کو گھر میں ماچس ختم ہو گئی تو فضل خان نے پیسے دیتے ہوئے کہا، چل بے ماچس لے آ۔ میں پیسے لے کر چل پڑا۔ الیاس بھائی اور حمیدہ کا خیال آیا، 2 منٹ کی تو بات تھی، محمود چچا کا گھر دور ہی کتنا تھا۔ ماچس خرید رہا تھا کہ فیاض بھائی آ گئے۔ نادر، انہوں نے آواز دی۔ جی فیاض بھائی۔
حمیدہ آ گئی ہے۔ میں خود آ رہا تھا فیاض بھائی۔ میں نے ماچس لے کر جیب میں رکھی، دکاندار کو پیسے دیے اور فیاض بھائی کے ساتھ چل پڑا۔ سن، وہ بولے، جی فیاض بھائی، حمیدہ کو یہ مت بتانا کہ تو نے ہمیں یہ سب بتا دیا ہے، سمجھ گیا نا؟ اگر تو نے اسے بتا دیا تو کاٹ کر ڈال دوں گا۔ کسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تجھے اور کسے؟ نہیں بتاؤں گا، مجھے کیا پڑی ہے؟ میں نے فیاض بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ان سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ دروازے پر ہی رک گئے اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ حمیدہ باجی محمود چچا کے پلنگ پر بستر بچھا رہی تھی۔ محمود چچا موجود نہیں تھے۔ مجھے دیکھ کے حمیدہ باجی مسکرائی۔ نادر، خیر ہے؟ ہاں باجی، وہ کیا بات ہے؟ وہ الیاس بھائی۔ کون الیاس بھائی؟ وہ جو ماما رمضان کے گھر کے سامنے رہتے ہیں۔ ہاں تو پھر؟ حمیدہ باجی کا منہ بگڑ گیا۔ وہ جی انہوں نے سلام کہا ہے۔ کسے؟ تمہیں باجی؟ کیوں؟ میں کیا اس کی ماں لگتی ہوں یا بہن لگتی ہوں؟ اس نے کہا ہے کہ آپ جو کہیں میں اسے بتا دوں۔ تو پھر اس سے کہنا ویرا کہ اپنی ماں کو سلام کر، بہن کو سلام کر، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اس سے کہ اب بہت ہو گیا، ابا کو بتانا ہی پڑے گا۔ میں تو اس لیے خاموش رہی کہ جھگڑا ہوگا، بدنامی ہوگی، جا اب دفان ہو جا۔ حمیدہ باجی بہت بگڑ گئی تھی۔ اسی وقت فیاض اور محمود چچا اچانک نمودار ہو گئے۔ محمود چچا نے حمیدہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جیتی رہ بیٹی، اب اسے تو ہم دیکھ لیں گے، اور تو؟ فضل خان تیرے ہاتھ ٹھیک کرتا ہے، چل نکل جا، اور خبردار دوبارہ ہمارے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ فیاض بھائی نے اپنے چوڑے ہاتھ سے میری گردن پکڑی اور دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، بہرحال میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ لیکن دوسرے دن صورتحال بہت بگڑ گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب میں گھر کے کام کر رہا تھا اور دروازہ بڑی زور سے کھلا تھا۔ فضل خان دودھ بانٹنے گیا تھا اور وقت سے پہلے اندر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی، نادر۔ جی ابا۔ باہر آ، اس نے کہا، اور میں باہر نکل آیا۔ لیکن باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ الیاس بھائی کو رسی سے باندھ لیا گیا تھا۔ ان کا منہ سوجا ہوا تھا، چہرے پر بہت سے نیلے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے دروازے کے سامنے جمع تھے۔ ادھر آ نادر، محمود چچا نے کہا۔ اوئے تو نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ الیاس بھائی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اوئے تو چپ کر، محمود چچا نے الیاس بھائی کے منہ پر ایک اور گھونسا جڑ دیا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے چچا، الیاس بھائی بولے۔ میں کہتا ہوں چپ کر تو۔ کیا کہا تھا اس نے؟ فیاض بھائی بولے۔ سلام کہلوایا تھا حمیدہ باجی کو۔ اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ وہ جو جواب دے انہیں بتا دوں۔ کیا کہا حمیدہ نے؟ یہ کہ اپنی ماں کو سلام کر، اپنی بہن کو سلام کر۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ مارو اس کتے کو، بستی کی بہن بیٹیوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ پھر سب مل کر الیاس بھائی کو مارنے لگے اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اسی وقت فضل خان نے میرا کان پکڑ لیا، مجھے اسی کا خدشہ تھا۔ اور تو نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ابا۔ اندر چل، میں بتاتا ہوں، فضل خان بولا اور میرے کان کو بھینس کی رسی سمجھ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کے بعد کی تفصیل بیکار ہے۔ فضل خان مجھے مارنے میں بڑی لذت محسوس کرتا تھا، دل بھر کر مارا۔ ایک بار ماں بچانے آئی تو اسے بھی گدھے کی طرح لات ماری اور وہ دور جا پڑی۔ پھر اس ستم ظریف نے مجھے بھینس کے کھونٹے سے باندھ دیا۔ میرے ایک پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے گئے تھے۔ باہر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں بھوکا پیاسا کھونٹے سے بندھا یہ یاد کرتا رہا کہ صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا تھا۔ رات ہو گئی، سب لوگوں کے عیش تھے، روشنی ہو چکی تھی۔ فضل خان کھانا کھانے بیٹھا تو ماں نے عاجزی سے کہا، سارا دن بھوکا رہا ہے۔ کون؟ نادر۔ 3 دن بھوکا رکھنا ہے کتے کے پلے کو، مر جائے گا۔ ماں کی آنسو بھری آواز ابھری، ارے چھوڑ، بڑا سخت جان ہے، معاف کر دو اسے۔ میں تو معاف کر دوں گا مگر الیاس خان اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چھری لے کر اس کی تلاش میں نکلا ہے، کہہ رہا ہے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارے واہ، قصور اس کا ہے، نادر کو کیوں مارے گا؟ مجھے کیا معلوم، تم نے بات نہیں کی اس سے؟ کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کہا تھا، یہی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ چل بکواس نہ کر، مجھے روٹی کھانے دے۔ فضل خان نے یہ کہہ کر بات گول کر دی اور ماں خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی اب بولے گی تو گدھے کی لات کھانی پڑے گی، لیکن میرے اوسان خطا تھے۔ 3 دن تک بھوکا رہوں گا اور پھر الیاس بھائی مجھے چھری مار کر قتل کر دیں گے، کیا کروں؟ وقت گزرتا گیا، خوب رات ہو گئی تھی۔ میں زمین پر پڑا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ دوسرے بہن بھائی سو چکے تھے، فضل خان بھی ایک طرف سو رہا تھا، چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بھوک پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا اور مجھ پر نیم غشی تاری تھی۔ اچانک مجھے اپنے قریب سرسراہٹ سنائی دی، آنکھیں کھولی تو چکرا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔
तभी कान के पास सरगोशी सुनाई दी, नादिर, मैं हूँ। कौन, अम्मा? हाँ, ठहर, मैं तेरे हाथ पांव खोलती हूँ। कुछ देर के बाद मेरे हाथ पांव खुल गए और मैं उठकर बैठ गया। अम्मा, मेरे मुंह से आवाज निकली, तू भाग जा यहाँ से नादिर, भाग जा बेटा। कहाँ अम्मा? किसी और गांव में चला जा बेटा, किसी के घर नौकरी कर लेना, किसी की भैंस का काम कर लेना, तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अम्मा, मैं भूखा हूँ। ये रोटी है बेटा, गुड़ है, बोतल में पानी है, गांव से बाहर निकल कर खा लेना। अम्मा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। हिम्मत कर बेटा, फजल खान जाग गया तो तुझे भी मारेगा और मुझे भी। बेटा हिम्मत कर। माँ की आवाज में आंसू गूंदे हुए थे। अम्मा, हिम्मत कर मेरे लाल, जो कुछ मैं कर बैठी हूँ अब इसका कोई मदावा नहीं है मेरे पास। ठीक है अम्मा, तू बस निकल जा यहाँ से, अल्लाह तेरा ठिकाना करे। तू क्या करेगी? मैं ठीक हूँ नादिर, मेरी फिक्र मत कर। तो मैं चलता हूँ, ये थोड़े से पैसे भी हैं, संभाल कर रख ले। अच्छा अम्मा, मैंने सारी चीजें समेटी। अम्मा ने एक बार मुझे सीने से लगाया। उस वक्त मुझे एक माँ की कैफियत का इदराक नहीं था। मुझे अंदाजा नहीं था कि माँ पर क्या गुजर रही है। मैं वहां से बाहर निकल आया, हर तरफ हू का आलम था। हर घर का चिराग बुझ चुका था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस वक्त भूख ने निढाल कर रखा था, रोटी पास थी, और बस दिल में एक ख्याल था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बैठकर रोटी खा लूं। यही लगन तेज चला रही थी, डर था ना खौफ। बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ देर के बाद मामा रमजान के खेतों पर निकल आया। मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं होता। एक जगह बैठ गया और फिर बेचैनी से रोटी का कपड़ा खोल लिया। माँ ने बहुत सी रोटियां पका दी थी, गुड़ भी काफी था। 2 रोटी और गुड़ खाया, जान में जान आई। फिर पानी पिया तो पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ने लगी। दिल चाहा कि यहीं लेट जाऊं, मगर लेटने की कोई जगह नहीं थी। कोई जगह तलाश करनी चाहिए, और यहाँ से दूर निकल जाना जरूरी भी था। माँ ने कहा था, तू यहाँ से चला जा, किसी और गांव में जाकर नौकरी कर लेना। मैं चौंक पड़ा और मैंने सोचा, क्या कोई और गांव भी है? हाँ जरूर है, वरना बस्ती में मेहमान कहाँ से आते थे। कैसा होगा दूसरा गांव? मैंने जिंदगी में कोई दूसरा गांव नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा कभी रानीताल के मेले में गया था, जो बस्ती से कुछ दूर साल में एक बार लगता था। वो जगह भी ज्यादा दूर नहीं थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना रानीताल चलूं। मेला लगता था और वहां कच्ची मिट्टी की दुकानें बनी हुई थी। मेला खत्म हो जाता तो ये दुकानें भी खाली हो जाती थी, और फिर साल भर खाली पड़ी रहती थी। मैं वहां आराम से सो सकता था। चुनाचे अपनी जगह से उठकर चल पड़ा, और फिर रात की तारीकी में मेरा ये सफर जारी रहा। हवा चल रही थी, खेत लहलहा रहे थे। अचानक मुझे खौफ का एहसास हुआ। पहली बार ये एहसास मेरे दिल में जागा कि मैं अकेला हूं और चारों तरफ तारीकी है। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? यहाँ कौन आएगा? और कोई आ भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हिम्मत करके मैं तेज तेज कदमों से चलने लगा। फिर गांव पीछे रह गया, अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी फैल गई, या फिर अब मेरी आंखें तारीक में देखने की आदी हो गई थी। मुझे भूरे मिट्टी के टीले, जंगल के दरख्त नजर आने लगे थे। फिर दूर से रानी ताल भी नजर आ गया। वीरान दुकानों की कतार बिखरी हुई थी। मेरी रफ्तार और तेज हो गई। कुछ देर के बाद रानी ताल आ गया और मैं दुकानों के पास पहुंच गया। सबसे पहली जो दुकान सामने आई उसमें दाखिल होकर मैंने अपना मुख्तसर सामान नीचे रखा। मैं थकन से चूर था। अव्वल तो मार पड़ी थी, फिर दिन भर का भूखा प्यासा रहा था, इसलिए निढाल हो रहा था। माँ की दी हुई रोटियों के कपड़े पर सर रखा और लेट गया। ऐसा वक्त कभी नहीं पड़ा था। अब क्या होगा? दूसरा गांव कैसा होगा? नौकरी कैसी मिलेगी? ये तमाम ख्यालात दिमाग में आने लगे और दिल चाहा कि चीख चीख कर रोऊं। आंसू आंखों से बाहर निकल पड़े। रोने में बहुत मजा आ रहा था। एक अजीब सी फरहत दिल को हो रही थी। फिर अचानक एक आवाज उभरी, एक अजीब सी आवाज, और मेरा दिल उछल पड़ा। ये कैसी आवाज है? मैं सहम कर उठ गया। कोई है, जरूर कोई आसपास मौजूद है, मगर कौन? सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है आसेब। इस कहानी के मुसन्निफ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूर रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि कोई चल रहा है, कहीं कोई खतरनाक जानवर ना हो। कभी कभी बस्ती में वो दरिंदा घुस आता था, बकरियों को और छोटे बच्चों को जख्मी कर देता था। अब क्या होगा? मेरे पास तो कोई डंडा भी नहीं है।
میں نے ٹٹول کر آس پاس کوئی پتھر تلاش کرنے کی کوشش کی، پانی کی بوتل سے ہاتھ لگا اور بوتل گر کر دور سے رک گئی۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز بھی ابھری، لیکن اس آواز کی وجہ سے دوسری آواز رک گئی۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا، شدید خوف سے جان نکلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قدموں کی چاپ دوبارہ سنائی دی۔ اب مجھے ایک انسانی ہیولا اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے کہ کہیں چیخ نہ نکل جائے، لیکن پھر ایک آواز ابھری، کون ہے؟ میں نے اور مضبوطی سے منہ بھینچ لیا۔ ہیولا اب بالکل قریب آ گیا تھا۔ آواز دوسری بار سنائی دی، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی ماچس کی تیلی جلی اور میرے حلق سے چیخ ہی نکل گئی۔ ہیں؟ کون ہے؟ اس بار آواز میں حیرت تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی ہے۔ ماچس کی دوسری تیلی جلی اور وہ جو کوئی بھی تھا میرے قریب آ گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو؟ اس بار بھی نہ بولے تو چھری مار دوں گا، آواز نے کہا، اور میں نے آواز پہچان لی۔ یہ الیاس بھائی کی آواز تھی۔ نہیں الیاس بھائی، مجھے چھری نہ مارنا۔ ہیں؟ کون ہے تو؟ نادر؟ 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 حیرت سے کہا گیا۔ ہاں۔ ماچس کی تیلی پھر جلی۔ اس بار اس کی روشنی میں الیاس بھائی نے میرا چہرہ دیکھا۔ دیکھتے رہے، پھر نرم لہجے میں بولے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سو رہا تھا۔ یہاں؟ ہاں، مگر کیوں؟ گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ اوہ، کیوں؟ اماں نے کہا ہے کہ نادر کہیں اور چلا جا۔ ابا نے بہت مارا ہے الیاس بھائی، کہہ رہا تھا کہ 3 دن بھوکا رکھے گا۔ تو ہے بھی تو الو کا پٹھا، ابے وہاں انکار نہیں کر سکتا تھا؟ مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا، بے وقوف کہیں کا۔ الیاس بھائی، میں نے سہمی آواز میں کہا، تو مجھے چھری مار دو گے؟ کس نے کہا تھا؟ فضل خان نے کہا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا، مگر کیا؟ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈر مت، کچھ نہیں کہوں گا تجھے۔ وہ سالی ضرورت سے زیادہ ہی پارسا بن گئی، اپنا بھی دل اکھڑ گیا ہے یہاں سے، لعنت ہے۔ ایک بات تو بتا۔ جی الیاس بھائی، مجھے تسلی ہو گئی۔ گھر واپس آئے گا؟ نہیں الیاس بھائی، اب گھر واپس جاؤں گا تو فضل خان زندہ نہیں چھوڑے گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ چل پیارے، اب یہ نگر چھوڑ دیں۔ میں نے تو چھوڑ دیا الیاس بھائی، جائے گا کہاں؟ چلتا رہوں گا، بس چلتا رہوں گا، کہیں نہ کہیں کوئی جگہ تو مل جائے گی۔ مجھ سے دوستی کرے گا؟ آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ ہی رہنا۔ کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ ہاں، اب یہاں اپنا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، سب دشمن بن گئے ہیں۔ مگر ٹھیک ہے، سیانے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ ہم بھی قسمت آزمائیں گے، شہر چلیں گے ہم، کسی بڑے سے شہر۔ شہر؟ وہ کیا ہوتا ہے الیاس بھائی؟ جو ہوتا ہے دیکھ لینا۔ بھوک لگ رہی ہے، صبح تک انتظار کرنا پڑے گا، چل اب آرام سے سو جا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الیاس بھائی، میں نے کہا، ہاں بول، کیا بات ہے؟ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ میرے پاس گڑ اور روٹی ہے، کھاؤ گے؟ ابے قسم اللہ کی، کہاں ہے ابے؟ الیاس بھائی خوشی سے اچھل پڑے۔ یہ لو۔ میں نے دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دیں، پھر پانی کی بوتل بھی تلاش کر کے ان کے حوالے کر دی۔ الیاس بھائی سب کچھ چٹ کر گئے، پھر پانی پی کر کئی ڈکاریں لیں اور پھر میرے قریب ہی لیٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے ہم جاگ گئے اور وہاں سے چل پڑے۔ اب مجھے ہمت ہو گئی تھی، ایک بڑا ساتھ تھا، اب کیا ڈر۔ ہم چلتے رہے، پورے دن کا سفر طے کر کے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بہت سے گھر نظر آ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک عجیب سی جگہ نظر آ رہی تھی، یہاں بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی چیز وہ تھی جسے دیکھ کر میں سہم گیا، بہت سے کمرے ایک ساتھ دوڑ رہے تھے۔ میں سہم کر الیاس بھائی سے چمٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولے۔ وہ الیاس بھائی، وہ کیا ہے؟ میں نے دوڑتے کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ ریل ہے، اور کیا ہے؟ تو نے کبھی ریل نہیں دیکھی؟ ابے ہاں، تو نے کہاں دیکھی ہوگی، یہ ریل ہے۔ پھر الیاس بھائی مجھے ریل کے بارے میں بتانے لگے اور میں حیرت سے دنگ رہ گیا، کمال ہے، اس دنیا میں ریل بھی ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھ کر اس بہت لمبے چبوترے پر پہنچ گئے جس پر زبردست مجمع لگا ہوا تھا۔ ریل کھڑی ہوئی تھی، روشنیاں ہو رہی تھی، لوگ ریل سے اتر رہے تھے، اس میں چڑھ رہے تھے، دکانیں بھی لگی ہوئی تھی، ان پر نہ جانے کیا کیا بک رہا تھا، بالکل رانی تال کا میلہ لگ رہا تھا۔ الیاس بھائی ایک ایسی دکان پر جا کھڑے ہوئے جہاں نان کباب بک رہے تھے۔ 4 نان 8 کباب، انہوں نے کہا، اور دکاندار کے ہاتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی نان کباب دے رہا تھا، پیسے لے رہا تھا، پیسے دے رہا تھا۔ پھر اس نے الیاس بھائی کو بھی نان کباب دے دیے اور دوسرے گاہک کو نمٹانے لگا۔ پھر اس نے کہا، 38 روپے صاحب۔ 12 روپے واپس کر بھائی، الیاس بھائی بولے۔ آپ نے کیا دیا ہے صاحب؟ 50 کا نوٹ۔ 50 کا نوٹ؟ دکاندار یاد کرنے لگا۔ اور جلدی کر یار، ریل چھوٹ جائے گی، بعد میں یاد کر لینا۔
الیاس بھائی بولے اور وہ دکاندار نے 12 روپے انہیں واپس کر دیے۔ الیاس بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھے اور پان والے کی دکان پر پہنچ گئے۔ 4 پان ڈبل، ایک پیکٹ سگریٹ، ایک ماچس۔ دکاندار جلدی جلدی پان بنانے لگا۔ تمام چیزیں لینے کے بعد الیاس بھائی بولے، پیسے واپس دے بھائی، جلدی ریل چل پڑے گی۔ صاحب آپ نے کیا دیا ہے؟ 20 روپے۔ جی صاحب۔ دکاندار نے الیاس بھائی کو دیکھا اور باقی پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک طرف چل پڑے۔ میں سخت حیران تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ کافی دور لال رنگ کے بہت بڑے سے ڈبے کھڑے ہوئے تھے، کچھ بند تھے کچھ کھلے ہوئے۔ الیاس بھائی نے کھلا ڈبہ تاکا، مجھے سہارا دے کر اوپر چڑھایا، پھر خود بھی اوپر آ گئے۔ ڈبے میں لا تعداد بوریاں چنی ہوئی تھیں، بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے اور کاغذ کھول کر نان کباب سامنے رکھ لیے۔ لے یار ڈٹ کر کھا۔ دن بھر کی بھوک تھی، 2 روٹیاں اور 3 کباب میں چٹ کر گیا۔ الیاس بھائی نے بھی جی بھر کر کھایا۔ اس دوران وہ ریل چھک چھک کرتی ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر نلکا لگا ہوا تھا۔ ہم نے نیچے اتر کر پانی پیا اور پھر دوبارہ اس ڈبے پر آ بیٹھے۔ الیاس بھائی نے ایک پان منہ میں دبا کر سگریٹ سلگایا اور اس کے گہرے گہرے کش لینے لگے۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، پیٹ بھر کر کھایا ہے نا؟ جی الیاس بھائی، لیکن ہاں کیا ہے؟ ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو۔ وہ نان کباب والے کو آپ نے 50 کا نوٹ دیا تھا؟ ابے دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ کیوں؟ میں نے 25 سال سے 50 کا نوٹ آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ دیتا کہاں سے؟ تو پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور پان والے کو بھی 20 روپے نہیں دیے تھے۔ کل 12 روپے جیب میں تھے، اس وقت 8 روپے اس نے واپس کیے، اب کہیں جا کر 20 روپے ہوئے ہیں۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، یہ بچی ہوئی روٹیاں اور کباب اچھی طرح کاغذ میں لپیٹ کر رکھ لے، صبح کا ناشتہ اسی سے ہوگا، اور رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ الیاس بھائی نے کئی سگریٹ پیے، پھر بولے، گھر یاد آ رہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آرام سے سو جا۔ وہ خود بھی بوریاں بچھا کر لیٹ گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تاریک آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے گھر واقعی یاد آ رہا تھا، لیکن وہ گھر مصیبتوں بھرا تھا۔ ماں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور ماں، اسے یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن رونا بیکار ہے۔ اس نے فضل خان سے شادی کیوں کی تھی؟ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فضل خان نے مار مار کر میرا بھرکس بنا دیا۔ نہ جانے کب نیند آ گئی، گہری نیند سو رہا تھا کہ بڑی زور کا دھکا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا ہوا، کہ دوبارہ دھکا لگا اور پھر روشنی کے کھمبے بھاگنے لگے۔ الیاس بھائی، میرے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، سو جا یار، کچھ نہیں ہے، سو جا۔ یہ کھمبے کیسے بھاگ رہے ہیں؟ کھمبے نہیں بھاگ رہے، ریل چل پڑی ہے۔ کہاں؟ او سو جا، پتہ چل جائے گا۔ الیاس بھائی نے کروٹ بدل لی۔ میں سہما ہوا بیٹھا رہا۔ ریل نہ ہوئی، بیل گاڑی ہو گئی، پھر آخری روشنی بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ اس نئی زندگی کا آغاز تھا۔ یوں تو بچپن سے عمر کی ایک منزل تک کی کہانی دلچسپیوں سے خالی نہیں۔ میں نے شہر دیکھا، شہر دیکھ کر مجھ پر جو بیتی آج بھی یاد کرتا ہوں تو خود پر ہنستا ہوں۔ کیا کیا لطیفے ہوئے تھے۔ الیاس بھائی نے کافی ساتھ دیا، لیکن وہ 420 آدمی تھے۔ شہر میں بھی انہوں نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا۔ کئی جگہ مار کھائی، مجھے اس میں بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ پھر ایک بار وہ پکڑے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مقدمہ چلا، دونوں کو جیل ہو گئی۔ مجھے بچہ جیل میں بھیجا گیا تھا۔ بس یہیں سے الیاس بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جیل سے رہا ہو کر انہیں تلاش کیا، وہ نہیں ملے۔ پھر ماسٹر غیاث علی ملے۔ نیک دیندار آدمی تھے، مجھے گھر لے گئے، گھر کے کام کاج کرتا تھا، وہ مجھے پڑھاتے تھے۔ یہاں سے میں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، اور ماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ ان کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ سب سے بڑی لڑکی فرزانہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر چند سال بڑی لگتی تھی۔ میں اسے فرزانہ باجی کہتا تھا۔ ایک دن صحن میں پیپل کے پیڑ کے نیچے سو رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ کوئی میرے پاس آ کر لیٹ گیا تھا۔ کون ہے؟ میں نے حیرت سے کہا تو میرے منہ پر ایک ہاتھ آ جما۔ شور کیوں مچا رہا ہے؟ سرگوشی فرزانہ باجی کی تھی۔ باجی؟ کیا باجی باجی لگا رکھا ہے؟ چھوٹی ہوں تجھ سے۔ یہاں کیوں آ گئی؟ اندر بڑی گرمی ہے، دیکھ تو پسینے میں بھیگ رہی ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قمیض کے نیچے پسینہ دکھایا۔ عجیب پسینہ تھا۔ میں نے جلدی سے ان سے ہاتھ چھڑا لیا اور پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ میں کہیں اور سو جاتا ہوں۔ پاگل ہوا ہے کیا؟ چپکا پڑا رہ۔ نہیں باجی۔ پھر باجی؟ باجی آپ جائیں یہاں سے۔ نہیں جاؤں گی، میں ماسٹر صاحب کو آواز دے لوں گا۔ نادر، تو جوان ہو چکا ہے، کیا تجھے اپنی جوانی کا احساس نہیں؟ بس آپ جائیں، میں نے کہا۔
اسی وقت ماسٹر غیاث کی کھانسی کی آواز ابھری اور فرزانہ باجی بجلی کی طرح تڑپ کر اٹھ گئیں اور پھر دبے پاؤں اندر چلی گئیں۔ دوسرے دن میں ماسٹر غیاث علی کے ساتھ اسکول گیا تو انہوں نے کپڑے کی ایک پوٹلی مجھے دے کر کہا، نادر بیٹے تو بہت اچھا ہے، خدا تجھے خوش رکھے۔ مگر یہ کیا ہے ماسٹر صاحب؟ تیرے کپڑے، کیا کروں ان کو؟ یہ 200 روپے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے مجھے نوٹ دیتے ہوئے کہا، کہیں جانا ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ اپنی تقدیر پر بھروسہ کر، جہاں بھی تجھے لے جائے۔ بیٹے اب میں تجھے گھر پر نہیں رکھ سکتا، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔